اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگئی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہم سب کو سمجھنا اور جاننا چاہیے، اور حالات کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں کچھ طے کرنا ہے اس بارے میں۔ تو یہ میرے نظر میں، چونکہ یہ آج یہ معاملہ میرے پاس آج آیا ہے، تو اس کی سنگینی ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنے کے بعد آج میرے خیال میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، تاکہ ممکن ہے کہ کسی نہ کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے اور انسان جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچ سکے۔ گزارش یہ ہے کہ آج کا دور جو جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں، بچے اور بچیاں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اسکولوں میں بھی جو بچے پڑھ رہے ہیں، وہ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، یہ وہ اس طرح کی اللہ بلا بے شمار چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ جس کے اوپر بچے بچیوں کے آپس میں ان کی دوستیاں ہو گئی ہیں، ان کے تعلقات بن گئے ہیں، اور آسانی ایک دوسرے تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے، میں مختصر کرتے ہوئے آپ کو پھر نقطہ کی طرف آتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے والدین کو، کہ اب وہ بچے جو ہیں نا وہ آپس میں جب ان کے اسی طریقے سے کسی طرح مراسم ہو جاتے ہیں، تو کالجوں کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، یا فیس بک پہ دوستی ہو گئی، واٹس ایپ پہ ہو گئی، ٹک ٹاک پہ ہو گئی، انسٹاگرام پہ ہو گئی، یا کسی بھی اس کے اوپر ان کی دوستی ہو گئی، تو آپس میں پھر وہ لوگ آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، ماں باپ کو بعد میں بتا دیں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر جو ہے ہمارے آتے ہیں وہاں پر روز بچے، اسٹوڈنٹس اور یہ وہ، تو وہ آگے جناب وہ نکاح وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں، نکاح ان کا ہو جاتا ہے، جو بھی ہے وہ ایک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت سارے ایسے بچے ہیں جو لوگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یا اس کے اندر وہی ہیں جو آپس میں دوست ہیں، یا جو بھی وجوہات ہوئی ہیں، انہوں نے آپس میں آ کر کچہری کے اندر نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں بچے کہ وہ گھر سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک وہ ہیں جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نکاح کر کے اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی کر لیں گے یا منا لیں گے۔ اب ایسی شکل کے اندر جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، جب لڑکی گھر سے چلی جاتی ہے تو ماں باپ جو ہے وہ جا کر پولیس اسٹیشن کے اندر FIR درج کرواتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھو نا، غلط بیانی تو ہے، وہ جا کر یہ FIR معلومات ان کو سب ہو جاتی ہے کہ کیا مسئلہ بنا ہے، وہ جا کر ایک FIR درج کرواتے ہیں، اور جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی تھی، پڑھنے گئی تھی یا فلاں جگہ گئی تھی، وہ واپس نہیں آئی ہے، تو بہرحال فلاں بندے پہ ہمیں شبہ ہے کہ اس نے اس کو اغوا کر لیا، تو لہذا قانونی کارروائی کی جائے، ہماری بچی کو برآمد کیا جائے۔ اور اس کے اندر اب ایک اور جھوٹ ساتھ میں، اور اس کے اندر جو ہے نا لڑکے کے والدین اور بھائی بہن بھی شامل ہیں۔ اب ایک طرح سے FIR میں ان کو بھی پھنسا دیا، پولیس کے پاس اختیار آ گیا کہ جب سب کے نام لکھ دیے گئے ہیں تو پولیس سب کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اب ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پکڑ دکڑ کا۔ ایک تو یہ ظلم کر لیا آپ نے کہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی بڑی غلطی لڑکے نے کی ہے اتنی ہی بڑی لڑکی نے کی ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ لڑکی ہے، ماں باپ پرچہ کٹوا لیتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر، تو وہ اس کو پھر بلیک میل کرتے ہیں۔ اب وہ ہوتا ہے کہ پولیس کی کارروائی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، کوئی 6 مہینے بعد، کوئی سال بعد، کوئی جیسے بھی ہے، پھر وہ بچہ بچی جب ٹریس ہو جاتے ہیں، پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے۔ تو جب وہ بچی آ جاتی ہے سامنے، تو پھر اس کے والدین جو ہے وہ اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف پرچہ درج کروایا ہے اس بندے کے خلاف کہ اس نے تجھے اغوا کیا ہے، تو نے ہمارے حق میں بیان بھی دینا ہے، تو نے یہ کہنا ہے کہ یہ زبردستی نکاح ہوا ہے، اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا تھا کہ میں تمہارے فلاں فلاں کو مار دوں گا، تو جس وجہ سے میں مجبور ہو گئی تھی، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، تم نے یہ بیان دینا ہے۔ اچھا، اور دوسری شکل میں پھر وہ بعض دفعہ ایک تو وہ بیان کرواتے ہیں ساتھ میں، پھر بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سول دعویٰ عدالتوں میں دائر کرتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہم نے پرچہ بھی کٹوا دیا ہے، تو فلاں بندہ زبردستی اغوا کر کے لے گیا تھا، تو یہ جو نکاح ہے یہ جعلی ہے، فرضی ہے، دباؤ کا نتیجہ ہے، فراڈ ہے، دھوکے کی بنیاد پر ہوا ہے، لہٰذا اس نکاح کو ختم کیا جائے، منسوخ کیا جائے کہ یہ نکاح قانونی نہیں ہے اور غیر شرعی ہے۔ تو وہ ایک دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، یا وہ لڑکی کو یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی خلا تم لو، اس سے دعویٰ دائر کر دیتے ہیں فیملی کورٹ کے اندر۔ اب ان دونوں باتوں میں آپ نے سوچنا کیا ہے، آپ نے وہ تو دعویٰ سول دائر کروا دیا، لڑکی نے کہہ دیا، ڈرا دیا، دھمکا دیا، برادری کا خوف، خاندان کا خوف، اب وہ لڑکی جو ہے نا وہ ڈر کے مارے وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ذہن کے اندر کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، آپ ایک ایسا دعویٰ دائر کریں گے کہ یہ نکاح جو ہے جعلی ڈکلیئر کیا جائے، کورٹ سے جب استدعا کریں گے، یہ مقدمہ جب چلے گا، میں کہتا ہوں آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ نکاح جو ہے وہ واقعی ہوا ہے،
اگر آپ نے ٹھنڈے دماغ سے لڑکی سے پوچھا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، تو دیکھو لڑکی نے آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ ہاں میں اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، سب مسئلہ تھا، میں نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا ہے، مولوی نے نکاح پڑھا ہے، ہم نے بخوشی نکاح کیا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن وہ ظاہر اب آپ کا موقف ہے کہ آپ نے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ آپ جب اس قسم کا دعویٰ دائر کرتے ہیں، میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، فرض کریں خدا نہ خواستہ آپ ایک ڈگری ایسی لے بھی لیتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے جعلی فرضی ہے اور دباؤ کا نتیجہ ہے، کوئی ایسی ڈگری ایشو ہو گئی، آپ نے لے لی، کل کو آپ نے اس بچے کی شادی کر دی، آپ تصور میں صرف سوچیں کہ روز محشر تک نسل در نسل یہ ایک گناہ چلے گا، اس لیے کہ بھائی وہ نکاح شرعی تھا، وہ قانونی تھا، وہ نکاح ہوا تھا۔ آپ نے جعلی و فرضی کی جو ڈگری لے لی ہے، اس سے وہ نکاح ہی ختم نہیں ہوا۔ جو نکاح نہیں ختم ہوا تو وہ ڈگری تو آپ کی بیکار ہے، آپ نے اس کی آگے شادی کر دی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں وہ نکاح بھی نہیں آگے ہوا، اس لیے کہ اس کی آپ روح کے مطابق دیکھیں نا کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ لڑکی کو ڈرا دھمکا کر خلا کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، اور خلا کے دعوے کے اندر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ جی مجھے سے نفرت ہو گئی، میں نہیں رہ سکتی، بس کچھ دن میں رہی ہوں اس کے ساتھ، تو بس مجھے آئیڈیا ہو گیا، یہ وہ سب کچھ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ خلا کی جو ڈگری آپ اس سے دباؤ کے تحت اور ڈرا دھمکا کر آپ اس سے بچی سے سائن شائن کروا کے عدالتوں میں ایک عمل کر بھی لیں گے۔ اگر وہ خلا کی ڈگری آپ کو مل بھی گئی، تب بھی اس کے باوجود ایک بات یاد رکھیں، جب وہ خلا شرعی طور پہ نہیں ہے اور قانونی بھی نہیں ہے تو وہ خلا بھی نہیں ہوئی، لیکن جب کو آپ اس طرح کی ڈگری خلا کی بھی حاصل کر کے اس کا نکاح شادی کہیں کریں گے تو یہ بھی نسل در نسل آپ کو جب کبھی احساس ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا غلط کام کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ زبردستی اس طریقے سے آپ کسی بھی شرعی چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ میں اب اسی معاملے میں جو میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کے ہی معاملے میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ آپ جذباتی ہوئے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں جی خلا لے لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ دعویٰ دار کر کے تو نکاح کو ختم کروا دیتے ہیں، اور آپ نے اس کے ماں باپ کو بھی بے گناہ پھنسایا ہوا ہے، جبکہ آپ کی بیٹی کا بھی جتنا قصور ہے، جتنے کا اس لڑکے کا اگر قصور ہے، دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں، لیکن سزا آپ اس کے ماں باپ کو بھی دے رہے ہیں لڑکے کے، اور لڑکے کو بھی دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، حالانکہ میں وکیل ہوں، میں اگر سوچتا کہ یہ کیس بنا کے کیس کروں، نہیں، روز محشر ہم نے بھی جواب دینا ہے اللہ کو۔ اب میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، خدا را 4 گھنٹے میں بیٹھے رہے، میں نے کہا آپ جائیں، آپ بچی سے یہ پوچھیں کہ تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے برادری کا۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اس نے نکاح کیا ہے ان لوگوں نے، لیکن آپ اگر اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے اندر اس طرح سے اپنی برادری ناحق اور یہ وہ کے چکر میں آپ اس طرح کی مسائل کھڑے کر رہے ہیں نا، کہ غیرت اپنی اور یہ وہ چیزیں آپ اس طرح کی پیدا کر رہے ہیں، بھائی یہ آپ جواب دیں گے اس کو۔ آپ جائیں، جا کے بچی سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ یہ نکاح تمہارا ہوا تھا، زبردستی ہوا تھا؟ وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے، وہ یہی کہے گی کہ ہاں۔ اگر پہلے تو آپ اس کو تمام خوف سے آزاد کریں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کو ہر چیز بتا سکے، اور پھر اس سے یہ پوچھیں کہ اب اگر کیا تم خلا اس سے چاہتی ہو، کیا ہم تم اسے خلا دلوا دیں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے؟ اگر وہ لڑکی یہ کہتی ہے، میں دل و جان سے کہتی ہوں میں نے خلا لے دیا، آپ 100 بسم اللہ خلا لے لیں، ہو سکتا ہے لڑکی کو نفرت ہوگی، بھائی میں نہیں رہتی اس کے ساتھ، مجھے علیحدگی دلوا دیں، لیکن اگر لڑکی رہنا چاہتی ہو اور اب زبردستی خلا دلوائیں گے یا زبردستی ڈگری لیں گے تو وہ روزے محشر تک آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوگا۔ اب وہ لوگ چلے گئے گھر، جا کے انہوں نے بچی سے پوچھا، واپس میرے پاس آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہم نے لڑکی کو بالکل یہی کہا کہ بھائی اب ہم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے نا، ہم نے اپنے سارے برادری سسٹم ازم جو ناک اور سب کو پاسے کر دیا ہے، اور ہم تم کو قسم دے کر کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کرو، جو بھی تم چاہتی ہو، تو بتاؤ تم کہ کیا تم اس لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اگر خلا چاہتی تو خلا دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بچی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ نکاح بھی ہمارا ہوا تھا، ہماری دوستی کافی پہلے کی تھی، تو یہ بات پہلے بھی واضح تھی، دوبارہ بھی ہو گئی۔ ساتھ میں لڑکی نے یہ کہا ان سے، اس نے کہا کہ اس نے ڈرتے ہوئے یہ ضرور کہا ہمیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ رہنے دیں گے تو میں اس کے ساتھ رہ لوں گی۔ تو میں نے کہا اس سے کیا واضح ہوا، کیا ثابت ہوا اس سے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ تو بھائی اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے، نافرمانی کی ہے نا، شرعی طور پہ تو اس کو حق حاصل تھا، اس نے شادی کر لی، بالغ تھے، عاقل تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو آپ وہ کہہ رہی ہے کہ رہنے دیں گے تو میں رہ لوں گی، تو بھائی آپ ان کو رہنے دیں، اپنے کیے کا ان کو بھگتنے دیں۔ آپ اتنا بڑا بوجھ عذاب کیوں سر پہ اپنے مسلط کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے ماں باپ کو بھی لڑکے کے پھنسایا ہوا ہے اور یہ بھی جال سازیاں کرنے کے آپ چکروں میں؟ تو بہتر ہے کہ آپ لڑکی کو ان کے ساتھ رخصت کر دیں۔ آپ یقین کریے کہ وہ بھی اتنے اچھے لوگ تھے، پہلے ان کی سوچ کچھ اور تھی، میرے ساتھ 4 گھنٹے جب ان کی بات ہوئی اور میں نے یہ ساری بات سمجھائی کہ آپ شرعی کام کر بیٹھیں گے تو ساری زندگی بوجھ رہے گا، اس میں کیا وہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی لڑکی گھر سے چلی گئی تو اس نے شادی کر لی۔ لیکن جب یہ بات کبھی ہوئی کہ انہوں نے زبردستی ایک نکاح تھا اور پھر نکاح کے بعد زبردستی اس لڑکی کی شادی کسی اور سے بھی کر دی اور یہ جعلی ڈگریاں لے لی اور زبردستی خلا لے لی، تو پھر یہ ساری عمر ایک نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ ہوگا جس کی سزا آپ کی پوری نسل جو ہے نا وہ
ادا کرے گی اس کی قیمت. تو لہٰذا بھائی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جب بچے بچیاں ایسی غلطی کر لیں، اب انہوں نے کر لی ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا، تو برائے مہربانی پھر ان کے فیصلے کا احترام کریں. بس ٹھیک ہے، ان کو کر کے ان کو بولیں اب تم جانا، تمہارا کام جانے. تو کوئی ایسا غیر شرعی کام نہ کریں، نہ زبردستی کی خلا لے کر دیں، نہ زبردستی طلاق لیں گے گن پہ. بہت سارے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں جناب ڈرا دھمکا کے کہہ رہے ہیں کہ تم طلاق نامہ لکھ کے دو. اگر اس کو ڈرا دھمکا کے آپ نے طلاق نامہ بھی لے لیا ہے تو وہ تو طلاق بھی نہیں ہوئی. آپ کہیں پر بھی اس کی دوبارہ شادی کریں گے تو آپ سوچیں آپ اپنے لیے اتنا عذاب مول کیوں لے رہے ہیں؟ جب اس نے ایک خطا کی ہے، نافرمانی کی ہے، نکاح تو ہے اس کا، تو اس کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دیں. لہٰذا میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، میری اس چھوٹی بات کو بہت بڑا سمجھیں. جو لوگ نہیں سمجھ رہے وہ جذباتیت میں بہت سارے ایسے پٹھے کام کر کے اپنے لیے مصیبتیں بھی پیدا کر رہے ہیں. اور کل کل کو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈگری لینے میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن ایک زمانہ حلف پہ جھوٹ بول بھال کے آپ اتنا کچھ کریں گے اور پھر بھی آپ کا مقصد نہ حل ہوا تو آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ بھئی لڑکی اور لڑکے نے نکاح کر لیا ہے تو بھائی اس طرح کی کوئی بھی منصوبہ بندی کر کے اس کو کسی انتقام کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، ان کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنی زندگی گزاریں اور آپ بھی سکون سے اپنا یہاں پر بیٹھے. تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی جو میں نے بہت ہی آج وہ سمجھا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ شاید کسی کے کام آ جائے اور ان نکات کو وہ اس ٹائم اگر جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے وہ سوچ لے. تو لہٰذا سر لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی اور کو بھی اس سے فائدہ ہو. بہت شکریہ، السلام علیکم.